نظام عدل کسی بھی ملک کی سلامتی اور دفاع کا ضامن ہوتا ہے۔ نظام عدل کی خرابی فساد اور انتشار کو جنم دیتی ہے، جس سے نہ صرف معاشرہ تباہ ہوتا ہے بلکہ ملک کی سلامتی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں نظام عدل گزشتہ 70 سالوں سے عدل کا متلاشی ہے۔ بااثر افراد اور رشوت سفارش جیسے جرائم کی وجہ سے نظام عدل ملک میں انصاف کو عام کر سکا ہے، نہ معاشرے میں جرائم کا خاتمہ کر سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملک میں دہشت گردی کی خوفناک لہر اٹھی تو اس وقت بھی نظام عدل دہشت گردوں کے خلاف بڑے فیصلے کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد ملک میں عام عدالتوں کے مساوی فوجی عدالتوں کے قیام کو ناگزیر سمجھا گیا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول پر وحشیانہ حملے کے بعد باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ جنوری 2015 میں 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی، جس کا ہدف دہشت گردوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کر کے انہیں نشان عبرت بنانا تھا۔ سال 2017 میں فوجی عدالتوں میں مزید 2 سال کی توسیع دی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام سے لے کر اب تک 717 دہشت گردوں کے کیسز فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے، جن میں سے 646 کے فیصلے سنائے گئے۔ فوجی عدالتوں میں 310 دہشت گردوں کو سزائے موت جبکہ 234 دہشت گردوں کو مختلف مدت کی سزائیں سنائی گئی۔ سزائے موت کے مجرم میں سے 56 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ فوجی عدالتوں میں جن مجرموں کے کیس بھیجے گئے وہ دہشت گردی، قومی ادارے اور اہم شخصیات پر حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 4 سال میں فوجی عدالتوں کے کام سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں میں توسیع کی دوسری مدت ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد ملک میں دوبارہ فوجی عدالتوں میں توسیع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون فوجی عدالتوں کی توسیع کے حق میں نہیں، جس کی وجہ سے عام عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں کی عدم ضرورت بتائی گئی ہے، جبکہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام پاک فوج کی خواہش نہیں ہے بلکہ قومی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے، کیا عام عدالتیں اس قومی ضرورت کو پورا نہیں کر رہی؟ اگر نہیں کر رہی تو پھر ان عدالتوں کا محاسبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان میں بہتری کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟